بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ یدافع عن الذین آمنوا صلوات۔ بزرگان عزیز اور برادران ایمان، عزاداران و ماتمداران سرکار سلطان کربلا سید الشہداء علیہ الصلاۃ والسلام، الحمدللہ آپ کی معطر اور پاکیزہ سباتوں کی بارگاہ میں اس وقت کی اہم مگر مختصر گفتگو کے حوالے سے عنوان کلام کے طور پر قرآن مجید کی جس گرامی آیت کی تلاوت کی سعادت حاصل کی ہے، یہ معظم آیت کلام الہی کے 22ویں سورہ یعنی سورہ مبارکہ حج کی 38ویں آیت ہے۔ اس آیت میں کائنات کے پروردگار نے اپنے مخصوص بندوں کا، صاحبان ایمان افراد کا اور صاحبان تقوی شخصیتوں کا تذکرہ فرمایا ہے۔ ان کی حیثیت، ان کا مقام، ان کا اسٹیٹس، ان کا رتبہ، ان کا مرتبہ اور ان کی حالت کا ذکر کیا ہے۔ ارشاد ہوتا ہے ان اللہ یدافع عن الذین آمنوا، بے شک اللہ ان لوگوں کا دفاع کرتا ہے، ان لوگوں کا ڈیفینس کرتا ہے، ان لوگوں کی طرف سے وکیل بن جاتا ہے، محافظ بن جاتا ہے، مدافع بن جاتا ہے اور ڈیفینسو کیفیت پیدا کرتا ہے۔ جو لوگ اس کی بارگاہ کے مومن ہیں، صاحبان ایمان ہیں، اللہ ہر ایک کسی کا دفاع نہیں کرتا، صرف صاحبان ایمان کا دفاع کرتا ہے۔ آج کائنات رنگ و بو میں عالم اسلام کے حوالے سے 73 فرقے ہیں۔ ہر فرقہ اپنے آپ کو حق کہتا ہے، اپنے آپ کو ناجی کہتا ہے، اپنے آپ کو جنتی کہتا ہے، اپنے آپ کو سچا کہتا ہے، اپنے آپ کو اللہ کی بارگاہ کا منتخب اور پروردگار عالم کی نگاہوں کا مرکز اپنے آپ کو سمجھتا ہے۔ دوسرے فرقے کو وہ تسلیم نہیں کرتا، قبول نہیں کرتا، ایکسیپٹ نہیں کرتا، یہ کہتا ہے ہم مومن ہیں، ہم مومن ہیں، ہم مومن ہیں۔ تو لوگوں کے کہنے کی بنیاد پر کہ ہم مومن ہیں، مومن نہیں ہو جاتے۔ اسی طرح جیسے ان کے کہنے پر یہ خود مومن نہیں ہوتے، اسی طرح ان کے کہنے پر کوئی کافر بھی نہیں ہوتا۔ توجہ کیجیے گا، جب یہ خود اپنا ایمان ثابت نہیں کر سکتے، اپنا ایمان پروف نہیں کر سکتے۔ دیکھیں میرے پاس 40 منٹ ہیں، صرف انہی 40 منٹ میں مجھے سمیٹ کر آپ کے سامنے کچھ افکار و نظریات پیش کرنا ہے۔ آپ کی حیثیت، آپ کی منزل، آپ کی رفعت، آپ کی شان اور آپ کا رتبہ اہل بیت کا دامن پکڑنے کی بنیاد پر اللہ کی جانب سے آپ کو کیا کیا فیض اور کیا کیا کرامتیں حاصل ہوئی ہیں، ان کی طرف آپ کو توجہ دلانا چاہتا ہوں۔ اللہ نے کہا ہم صرف مومنوں کا دفاع کرتے ہیں، یعنی اللہ جس کا دفاع کرے وہی مومن ہے، اللہ جس کا ڈیفینس کرے وہی مومن ہے۔ غور کریے گا، علماء کس کا دفاع کر رہے ہیں ہمیں نہیں معلوم، خطبہ کس کا دفاع کر رہے ہیں ہمیں نہیں معلوم، قاضی کس کا دفاع کر رہے ہیں ہمیں نہیں معلوم، مفتی کس کا دفاع کر رہے ہیں ہمیں نہیں معلوم، چندہ خور کس کا دفاع کر رہے ہیں ہمیں نہیں معلوم۔ توجہ کیجیے گا، اللہ جس کا دفاع کرتا ہے، اللہ جس کا ڈیفینس کرتا ہے وہی مومن ہے۔ تو اب قرآن سے پوچھو، 72 فرقوں کا دفاع کرنے والے خود ان کے علماء ہیں۔ ایک کائنات میں اکلوتا فرقہ ہے جس کا نام شیعہ ہے، اس کا دفاع اللہ کرتا ہے۔
آپ کہیں گے اللہ کیسے کرتا ہے؟ 5-7 آیتیں قرآن کی پڑھنا چاہتا ہوں، پڑھے لکھے لوگ ہیں، سمجھدار لوگ ہیں، 4 دن میں تیار ہو گئے ہوں گے۔ اب تو آپ بڑی باریک باتیں ماشاءاللہ سمجھنے لگے ہیں، جو خطیب کہنا بھی نہیں چاہتا وہ بھی آپ سمجھ جاتے ہیں۔ اور کریے گا تو ایکٹیو ہیں، آمادہ ہیں، آپ تیار ہیں، اپنی جگہ پر مہمیز ہیں۔ آپ کے سامنے کہنا چاہتا ہوں، ایک آیت پڑھوں گا اور جناب ابراہیم کے حوالے سے جانتے ہیں میرے بزرگوں، میرے دوستوں، نوجوانوں، نونہالوں، قوم کے شہزادوں، میری مائیں، میری بہنیں، میری بیٹیاں، یہ اسٹیج پر بیٹھے ہوئے معزز لوگ، علماء کرام، سب جانتے ہیں کہ حضرت ابراہیم رسول اللہ کے بعد سب سے بڑے پیغمبر ہیں، سب سے بڑے نبی ہیں، سب سے بڑے رسول ہیں۔ 1,23,999 انبیاء میں اگر سب سے بڑا پیغمبر ہے، سب سے عظیم پیغمبر ہے، سب سے مخصوص پیغمبر ہے، سب سے اعلیٰ پیغمبر ہے، سب سے برتر پیغمبر ہے، سب سے بہتر پیغمبر ہے، تو وہ جناب ابراہیم ہے۔ توجہ جا رہا، ان ابراہیم کے لیے پہلا سورہ سنیے، سورہ مبارکہ آل عمران، 3 سورہ، آیت نمبر 66۔ توجہ کیجیے گا، غور کریں نوجوان۔ اللہ کہتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا ولکن کان حنیفا مشرکا وما کان من المشرکین۔ ہمارا ابراہیم نہ یہودی تھا نہ نصارہ تھا، اور وہ تو ہمارا پکا سچا مسلمان تھا۔ جو جانا ہمارا مخصوص بندہ تھا، ہمارا فرما بردار بندہ تھا، ہمارا وفادار بندہ تھا، ہماری ذات کو فالو کرنے والا، ہمیں تسلیم کرنے والا، ہمیں قبول کرنے والا، وہ حنیف تھا، باطل سے کترا کر چلنے والا، باطل کو رون دینے والا، جھوٹ پر کو بٹا دینے والا، درو گوئی کو ختم کرنے والا۔ تو جو جانا وہ مسلم تھا، یہودی نہیں تھا، وہ نصارہ نہیں تھا۔ آپ دیکھیے کس کو کہہ رہا ہے اللہ کہ وہ مشرک نہیں تھا۔ ارے بھیا، جب سب سے بڑا رسول تھا ہمارے رسول کے بعد، تو اس کے لیے کہنے کی ضرورت کیوں ہوئی کہ یہ یہودی نہیں ہے، یہ نصارہ نہیں ہے، یہ مشرک نہیں ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب تو نے رسول بنا دیا تو یہ سوال کیوں اٹھایا کہ یہودی نہیں ہے، یہ نصارہ نہیں ہے؟ اگر کسی نے اعتراض نہیں کیا تھا، ان کو یہودی نہیں کہا تھا، تو اللہ کو دفاع کرنے کی ضرورت کیوں پڑی؟ اللہ نے دفاع کیا، ان کو یہودی کہا گیا، اللہ نے کہا یہ یہودی نہیں ہے، یہ نصارہ نہیں ہے، یہ تو پکا سچا مسلمان ہے، یہ مشرک بھی نہیں ہے۔ توجہ چاہا۔ اس کے بعد ارشاد ہوا قرآن مجید میں سورہ مبارکہ النساء 4 سورہ آیت نمبر 125، واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، اللہ نے ابراہیم کو خلیل بنایا، بے عیب بنایا، بے داغ بنایا، اپنا دوست بنایا، اپنا کلوز بنایا، اپنا نیئرسٹ بنایا، اپنا مقرب بنایا، اپنا منتخب بنایا، بے مثال بنایا، بے نظیر بنایا، بے عدیل بنایا، لاجواب بنایا، اس کے جیسا کوئی نہیں ہے، خلیل بنایا، اپنا دوست بنایا، اپنا فرینڈ بنایا۔ حضرت ابراہیم کے پہلے کیا کہا کہ یہ یہودی نہیں ہے، یہ نصارہ نہیں ہے، یہ مشرک نہیں ہے۔ دوسرے نمبر پر کیا کہا؟ یہ ہمارا خلیل ہے۔ سورہ بقرہ 2 سورہ آیت نمبر 124، وہاں پر ارشاد ہوا اذ ابتلی ابراہیم ربہ بکلمات فاتمہن قال انی جاعلک للناس اماما۔ ہم نے ابراہیم کو امام بنایا، لوگوں کا امام بنایا، لوگوں کا پیشوا بنایا، لوگوں کا رہبر بنایا، لوگوں کا ہادی بنایا، لوگوں کا ریفارمر بنایا، لوگوں کو نجات دینے والا بنایا، ہم نے امام بنایا۔ توجہ جانا، پھر آگے بڑھ کر خود کہتا ہے سورہ مبارکہ نحل 16 سورہ آیت نمبر 120، ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا ولم یکن من المشرکین۔ ہمارا ابراہیم بہت پکا مسلمان تھا، وہ مشرک نہیں تھا۔ یہ میں نے 5 آیتیں پڑھی ہیں۔ پہلے اللہ نے کیا کہا؟ ابراہیم یہودی نہیں ہے، ابراہیم نصارہ نہیں ہے، ابراہیم مشرک نہیں ہے، ابراہیم کافر نہیں ہے، ابراہیم دہشت
دہشت گرد نہیں ہے، ابراہیم باغی نہیں ہے، ابراہیم سرکش نہیں ہے، ابراہیم سرداب نہیں ہے، ابراہیم تو جو جانا حد سے گزرے ہوئے نہیں ہے، ابراہیم دہشت گرد نہیں ہے، ابراہیم آتنکوادی نہیں ہے، ابراہیم بیکار انسان نہیں ہے، کیریکٹر کے خراب نہیں ہے، کردار کے خراب نہیں ہے۔ ایک لائن لگا دی دفاع کی، ڈیفینس کی، ابراہیم یہ نہیں، ابراہیم یہ نہیں، ابراہیم یہ نہیں، ابراہیم یہ نہیں۔ اور پھر کیا کہا ابراہیم؟ ابراہیم ہمارا عبد ہے، ابراہیم نبی ہے، ابراہیم رسول ہے، ابراہیم خلیل ہے، ابراہیم امام ہے، ابراہیم معمار کعبہ ہے، ابراہیم صاحب ملت ہے، ابراہیم صاحب مناسک ہے، ابراہیم صاحب قربانی ہے، ابراہیم کعبے کا متولی ہے، ابراہیم شیخ الانبیاء ہے، شجرۃ النبوت ہے، ہمارا خلیل ہے، ہمارا دوست ہے۔ ابراہیم کو بیچ میں رکھا، ادھر سے مائنس کرتا چلا گیا، ہٹاتا چلا گیا۔ یہ کافر نہیں ہے، یہ مشرک نہیں ہے، یہ یہودی نہیں ہے، یہ بیکار نہیں ہے، یہ غیدار نہیں ہے، یہ عیار نہیں ہے، یہ مکار نہیں ہے، یہ سرکش نہیں ہے، یہ سرداب نہیں ہے، یہ باغی نہیں ہے، یہ طاغی نہیں ہے، یہ دہشت گرد نہیں ہے، یہ حدود کو نہیں مانتا۔ اور دوسری طرف کیا کہا؟ عبد ہے، رسول ہے، نبی ہے، خلیل ہے۔ اب دیکھو اللہ کس کا دفاع کر رہا ہے؟ آپ کہہ رہے ہیں یہ ابراہیم کا دفاع ہے، نہیں۔ سورہ صافات 37واں سورہ آیت نمبر 83 اللہ نے کہا ان من شیعتہ لابراہیم، ابراہیم تو شیعہ تھا۔ جو بھی ذرا سلامت رہے۔ ہاں ذرا وقت نہیں ہے، وقت کی تنگی ہے، غور کریے گا۔ لائن دیکھیں، کیفیت دیکھیں، یہ شکل دیکھیں، یہ فوٹو دیکھیں، یہ تصویر دیکھیں۔ یہ کھڑے ہیں ابراہیم اور اللہ دفاع کیا کر رہا ہے؟ اللہ ابھی کہہ کے گیا ہے کہ میں مومن کا دفاع کرتا ہوں، تو کیا کہا؟ ابراہیم یہ نہیں، یہ نہیں، یہ نہیں، یہ نہیں، اور ہے کیا؟ یہ ہے، یہ ہے، یہ ہے۔ سب کچھ کہنے کے بعد میں کہا کہ یہ شیعہ ہے۔ غور کریے گا، شیعہ کس کو کہا؟ ابراہیم کو۔ کب کہا؟ جب پہلے کہہ دیا یہ یہودی نہیں ہے، یہ نصارہ نہیں ہے۔ اب بھی بے حقوں کے ساتھ بے شرموں کو یہ بات نہیں معلوم ہوئی، غیرت داروں کو یہ نہیں پتا چلا کہ جو شیعہ ہوتا ہے وہ یہودی نہیں ہوتا، وہ کافر نہیں ہوتا، وہ مشرک نہیں ہوتا۔ توجہ کریں گے آپ؟ عجیب منزل۔ تو کس کا دفاع کیا اللہ نے؟ ارے خاموش بیٹھے ہیں۔ کس کا دفاع کیا؟ شیعہ کا دفاع کیا ہے۔ اور اللہ جس کا دفاع کر دے اسے ایمان کی سند مانگنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ ہے اِنَّا مِن شِیَعَتِهِ لابراہیم۔ لفظ شیعہ پر ناز کرنا، لفظ شیعہ پر فخر کرنا، لفظ شیعہ پر افتخار کرنا، گھمنڈ کرنا، غرور کرنا، تکبر کرنا کہ ہم شیعہ ہیں، ہمارا دفاع اللہ کرتا ہے۔ توجہ جا رہا ہوں، تمہارا دفاع ملا کرتا ہے، ہمارا دفاع اللہ کرتا ہے۔ نہ میں آپ سے داد چاہتا ہوں، نہ نعرے چاہتا ہوں، نہ چھپر اٹھوانا چاہتا ہوں، بس سن لیں اور کریے گا۔ دیکھیں جس منزل پر آپ کی سماعتیں اور آپ کا طرز اور آپ کا انداز جا رہا ہے وہ مستقبل کے لیے خطرناک ہے۔ اور کریے گا، اب میں بتانے جا رہا ہوں، یہ مجلس اکھاڑا نہیں ہے۔ یہ مولا علماء کرام پڑھتے ہیں ماشاءاللہ، ایک ایک لفظ کو سنیے اور اپنے وجود میں اتاریے، فخر کیجئے کہ ہم شیعہ ہیں۔ اللہ نے ہم کو کس نام سے نوازا؟ شیعہ۔
اب شیعہ کے لیے ایک لفظ اور آیا، کیا ہے جناب؟ وہ کہا یہ تو رافضی ہے۔ رافضی، اسلام میں دو نظریے چلے، ایک رافضی اور ایک ناصبی۔ ان دونوں کو سمجھ لیجئے، ناصبی یعنی داعش، ناصبی یعنی باغی، ناصبی دشمنان اہل بیت، اور ہمیں رافضی کہا۔ رافضی کا ترجمہ کیا ہے؟ عربی لغت میں، عربک ڈکشنری میں رفض کہتے چھوڑنے والے کو۔ چھوڑ دیا، آپ نے کسی چیز کو چھوڑ دیا تو آپ رافضی ہو گئے۔ ہمارا نام رکھا مسلمانوں نے کہ یہ رافضی ہیں، اور میرے چھٹے شہنشاہ نے کہا کہ یہ نام تو قرآن میں اللہ نے اپنے وفاداروں کا رکھا ہے۔ جب تمہیں کوئی رافضی کہے تو برا نہ مانو، بلکہ اللہ کا سجدہ کرو۔ کہ کیسے مولا؟ کہ جب دربار فرعون میں 1,20,000 جادوگروں کو بلایا گیا، اور جادوگروں نے اپنی رسیاں پھینک کر انہیں سانپ بنایا، اور موسیٰ ڈرنے لگے تو اللہ نے کہا لا تخف، ڈرو نہیں موسیٰ، والقِ عصاک، اپنے عصے کو ڈالو، یہ اژدہا بن کر ان کی 1,20,000 رسیوں کو نکل جائے گا۔ وہ اژدہا بنا اور نکل گیا۔ انہوں نے کہا آمنا برب العالمین، آمنا برب موسیٰ و ہارون، ہم تو اللہ پر ایمان لائے جو عالمین کا رب ہے، اور جو موسیٰ کا رب ہے، جو ہارون کا رب ہے۔ یعنی پہلے ہی دن بتا دیا کہ آدھا ادھورا کلمہ نہیں چلے گا۔ کیا کلمہ پڑھا؟ کیا کلمہ پڑھا؟ جاگرہ ہے نا؟ کیا کلمہ پڑھا؟ آمنا برب العالمین۔ رب العالمین کون ہے؟ اللہ۔ کس کا رب؟ رب موسیٰ، موسیٰ کا تذکرہ، رب ہارون، ان کے وسیع کا تذکرہ۔ توجہ جا رہا، اور پورے قرآن میں محمد کو موسیٰ جیسا کہا، تو جو موسیٰ کی امت کا کلمہ ہوگا وہی محمد کی امت کا کلمہ ہوگا۔ خالی نبوت تک نہیں رکے گا، یہ قرآن کا فیکٹ ہے۔ اس کو چیک کیجئے، جیسے ہی انہوں نے کلمہ پڑھا اور وہ مومن ہو گئے، فرعون نے غصے میں آ کر، جلال میں آ کر لرزتے ہوئے کہا ارفضتمونی، کیا تم نے مجھے چھوڑ دیا؟ ایک ایک بندہ اگر اپنی جگہ پہ بیٹھ جائے تو مجلس پڑھنا چھوڑ دوں گا۔ فرعون نے کن کو کہا کہ تم رافضی ہو گئے؟ کنہیں کہا؟ جنہوں نے فرعون کو چھوڑا، باطل کو چھوڑا، ظالم کو چھوڑا۔ تو اس نے کہا رافضتمونی، تم مجھے چھوڑ کر انتم رافضون، کیا تم رافضی ہو گئے ہو؟ ہمیں جو مسلمان کہتا ہے یہ رافضی، یہ رافضی، یہ رافضی، بھیا ہم نے کسے چھوڑا ہے؟ ان کا مطلب ہے اپنے والوں کو، کہ انہیں چھوڑا۔ ہم نے پکڑائی کب تھا جو چھوڑا ہے؟ یہ تو چھوٹی سی لفظیں ہیں، ان کو ذرا سمجھیے گا۔ چھوڑنے والے کو کیا کہتے ہیں عربی میں؟ رافضی۔ اور ہمیں تذکے کے حساب سے کیا کہا جاتا ہے؟ ہماری ہوٹنگ، ہمارے اوپر تنگ، ہمیں ذلیل کرنے کی خاطر، ہماری اہانت اور انسلٹ کرنے کی خاطر ہمیں کہا جاتا ہے رافضی۔ اب قرآن نے مہر لگائی کہ رافضی وہ ہیں جو فرعون کو چھوڑ کر موسیٰ والے ہو جائیں، جو چاہ رہا رسالت والے ہو جائیں، امامت والے ہو جائیں۔ چلو بھیا کمپرومائز کر لو مسلمانوں کہ ہم رافضی ہیں، ہم رافضی ہیں، ہم نے کسی کو چھوڑا ہے، مگر یہ کہاں سے آیا ہے؟ قرآن سے آیا ہے۔ تو ان کو جنہیں موسیٰ فرعون نے رافضی کہا، انہوں نے کس کو چھوڑا؟ فرعون کو چھوڑا، موسیٰ کو پکڑا۔ اگر ہمیں رافضی کہہ رہے ہو تو جنہیں ہم نے چھوڑا ہے انہیں فرعون بھی تو کہو۔ کیا خیال ہے؟ جنہیں ہم نے چھوڑا وہ فرعون ہوئے؟ کمال ہے، عجیب بات ہے۔ اور ہم سے کہتے آپ نے مذہب چھوڑا۔ دیکھیں میں قرآن سے ایک انچ نہیں ہٹوں گا، اپنی ذاتی باتیں یا جملے، ارے بھائی آج کل تو جملوں کی سرکار چل رہی ہے، حکومت بھی جملوں کی، خطابت بھی جملوں کی۔
اب جملوں کا کیا کہنا، ذرا جملہ سمجھیے، میں بھی پڑھ رہا ہوں، کمال کی بات۔ ملاحظہ فرمائیے، شیعہ ہمیں کہتے چھوڑ دیا، ہم نے کس کو چھوڑا؟ ایک آیت اور سنو عزیزوں، سورہ حج 22واں سورہ، آیت نمبر 78 78 پڑھنا جا کے ارشاد ہوا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ملت ابیکم ابراہیم ہوا سماکم المسلمین، اپنے باپ ابراہیم کے نقش قدم پہ چلو، ابراہیم تمہارا باپ ہے۔ کیا کہا قرآن نے؟ کون ہے ابراہیم؟ ابیکم، تم سب کا باپ ہے، ہوا سماکم المسلمین، انہی نے تمہارا نام مسلمان رکھا۔ کس نے رکھا نام مسلمان؟ حضرت، میں اپنے معیار سے تو اترنے سے رہا، آپ کی سماعتوں کی خاطر میں غیر مضبوط بات نہیں کہوں گا۔ 40 سال ہو گئے ہیں پڑھتے ہوئے، منبر امانت کی جگہ ہے، خیانت کی جگہ نہیں ہے، یہ جاہل بنانے کا مقام نہیں ہے۔ کیا ہے حضرت ابراہیم؟ ابیکم، ملت ابیکم ابراہیم، اپنے باپ کی ملت پر، ابراہیم کے راستے پر، جادے پر، ان کے نقش قدم پر چلو۔ ابیکم، وہ تمہارا باپ ہے، باپ۔ ابراہیم کیا ہے؟ باپ۔ وَهُوَ سَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ فِي مِن قَبْلُ وَفِي هَذَا، پہلے بھی انہوں نے تمہارا نام مسلمان رکھا، اور جب تک دنیا رہے گی انہی کا رکھا ہوا نام چلے گا۔ کسے رکھا؟ حضرت ابراہیم ہے سب کے باپ۔ مسلمان ہم سے کہہ رہے ہیں کہ آپ نے مذہب بدلا، آپ نے مذہب بدلا، آپ نے چھوڑا۔ بھائی مذہب چھوڑنے والے کو رافضی کہتے ہیں نا، ہم نے کہا چھوڑا۔ باپ کون ہے سب کا؟ ابراہیم۔ توجہ جا رہا، سب اس کی اولاد، چونکہ ابھی کو ابراہیم کہا، اندر سے نکل کے سنیے، سب کا مشترک باپ کون ہے؟ ابراہیم۔ تو یہ 73 فرقے کس کے بیٹے ہیں؟ حضرت ابراہیم کے۔ اب ہم سے مت الجھو کہ تم رافضی ہو گئے، مذہب چھوڑ دیا۔ یہ بتاؤ کس نے چھوڑا مذہب؟ قرآن پڑھ کے بتاؤ، باپ کا مذہب کیا تھا؟ میں کیا کہہ رہا ہوں؟ تمہارے باپ کا مذہب کیا تھا؟ ابھی تو پڑھ کے گیا ہوں، اِنَّ مِن شِیَتِهِ، تمہارا باپ شیعہ تھا۔ تو جس نے شیعت کو چھوڑا، اس نے اپنے باپ کے مذہب کو چھوڑا۔ کائنات نے آپ کو شیعہ، حضرت ابراہیم نے نام رکھا، وہ باپ ہے، اور باپ کا مذہب کیا بتایا قرآن نے؟ شیعہ۔ تو جو شیعہ نہیں رہا، یہ تو انڈرسٹوڈ ہے، اس نے باپ کا مذہب چھوڑا۔ تو سب نے باپ کا مذہب چھوڑا نا، تو جس نے مذہب چھوڑا وہ باپ کا نہ رہا۔ جس نے باپ کا مذہب چھوڑ دیا، اس کو میراث کہاں ملے گی؟ نہیں مل سکتی ہے میراث۔ توجہ چاہ رہا، اور میراث میں سب سے پہلے حضرت ابراہیم کا کعبہ ہے۔ جس نے مذہب چھوڑا ہے، وہ باپ کے کعبے کی طرف اگر نماز پڑھ رہے ہیں تو نماز نہیں ہوگی۔ ابھی کچھ باقی ہیں جن کی پوری طرح بات سمجھ میں نہیں آئی ہے۔ کس نے چھوڑا اپنے باپ کا مذہب؟ جو شیعہ نہیں رہا۔ میں تنگ نہیں کر رہا ہوں، ایک فرقہ بتاؤ جس کا قرآنی نام ہو۔ جتنے بھی نام ہیں، کیا بریلوی قرآن میں ہے؟ کیا وہابی قرآنی نام ہے؟ کیا سلفی قرآنی نام ہے؟ کیا اہل کتاب قرآنی نام ہے یا اہل حدیث قرآنی نام ہے؟ ایک ہی ہے قرآنی نام، شیعہ۔ ہمارا نام ہے قرآنی نام۔ ہم نے نہیں چھوڑا اپنے باپ کا مذہب، 72 فرقوں نے چھوڑا۔ جاگ رہے تو جملہ کہو، اب کیا شکایت کا موقع جو اپنے باپ کے نہ ہوئے؟
مدہوش ہو گئے؟ آدھے جملے پر مدہوش ہو گئے نا؟ تو جو جانا 72 فرقوں نے اپنے باپ کا مذہب چھوڑا. حدیث نہیں پڑھ رہا ہوں، تاریخ نہیں پڑھ رہا ہوں، قرآن پڑھ رہا ہوں، سورہ حج پڑھ رہا ہوں، سورہ صافات پڑھ رہا ہوں، آیات قرآنی پڑھ رہا ہوں، خدا کا قول پڑھ رہا ہوں. 72 فرقوں نے اپنے باپ کا مذہب چھوڑا. جو شہزادہ ابھی نہیں سمجھو گے، جو اپنے باپ کے نہ ہوں وہ علی کے باپ کے کیا ہوں گے؟ تھکے ہوئے ہیں آپ؟ ظاہر ہے 4 دن آپ نے تابڑ توڑ مجالس سنی ہیں تو بشری طاقت ہی تو ہے. اور بڑے بڑے بیانات سنے علماء نے، آپ کے ایمان کو تازہ کیا. خدا سلامت رکھے ہمارے علماء اور خطباء کو. توجہ کریں آپ. حالانکہ وقت کم ملا خطیبوں کو، پوری بات کوئی بھی نہیں کہہ سکا، اور میں تو بالکل ہی نہیں کہہ سکتا. غور کریے آپ. تو کیا ہوا جناب؟ اب بس ایک جملہ اور ذرا سا چھوٹا سا، اس کو ذرا سا نوٹ کر لیجئے گا ذہنوں میں. اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ دیکھو پریشانی تو ہوتی ہے، قرآنی آیات کو جب اینالائز کیا جاتا ہے تو پریشانی ہوتی ہے. جناب ابراہیم کو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ یہ مشرک نہیں. خالی یہ نہیں کہا یہ مشرک نہیں، ما کانا من المشرکین، یہ مشرکوں میں سے نہیں. نہ اس کا خاندان مشرک، نہ اس کی قوم مشرک، نہ اس کا باپ مشرک. زندہ باد. خدا کی قسم اگر سوئیں گے بھی تو وجود سے خوشبو آئے گی. جو بات میں کہنے جا رہا ہوں یہ من نسبتیہ ہے. نسبتی. من المشرکین. من یہ مشرکوں میں سے نہیں ہے. ہماری قوم سے بہتر من کو کون سمجھ سکتا ہے؟ حسین و منی یہ من والا ہے. یہ من والا رشتہ ہے، خاندانی نسبی. حضرت ابراہیم کیا نہیں ہے؟ مشرک نہیں ہے. دونوں کا نماز پڑھیے گا. شکرانے کی جا کر اپنی ماں کے حق میں کثرت سے دعائیں کرنا. بگڑے آئے ہیں، عجیب کیفیت ہے عزیزوں، اور وہ کیفیت آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. اللہ تعالیٰ عدالت لگائے ہوئے ہے، ایویڈنس دے رہا ہے، ثبوت دے رہا ہے، گواہیاں. ابراہیم مشرک نہیں، ابراہیم کافروں میں سے نہیں. میں لفظ بدل رہا ہوں، ترجمے کی ذمہ داری میری. غور کریے گا. ابراہیم مشرکوں میں سے نہیں. حضرت ابراہیم کا باپ مشرک نہیں، حضرت ابراہیم کا باپ کافر نہیں. دیکھیں میری مجلس میں لوگ ڈوب جاتے ہیں اس لیے کہ انہیں آگے بڑھنے کے لیے راستہ بنانا پڑتا ہے. قوم کی عادت یہ کہ سنی سنائی چیزیں جو ذہن میں یاد ہے نا ان پہ تو داد دے دیتا ہے فوراً، لیکن جو نئی بات آتی ہے اسے گننے لگتا ہے. میں پریشان نہیں ہوں گا آپ کے خاموش رہنے پر. آپ سوچ رہے ہیں پہلی دلیل اللہ نے کیا دی؟ ابراہیم کا باپ مشرک نہیں. دوسری دلیل کیا دی؟ ابراہیم کا باپ کافر نہیں. میں منبر سے حلف اٹھا کے کہہ رہا ہوں قرآن مجید میں 37 جگہ پر اللہ نے کہا کہ ابراہیم کا باپ مشرک نہیں، ابراہیم کا باپ کافر نہیں. اللہ کہہ رہا ہے، حافظ جی نہیں کہہ رہا ہے. اللہ کہہ رہا ہے، قاری صاحب نہیں کہہ رہا ہے. اللہ کہہ رہا ہے، مسجد کا ملا نہیں کہہ رہا ہے. اللہ کہہ رہا ہے، جمعراتی چندہ خور نہیں کہہ رہا ہے. ساتھی جگہ پہ کیا کہا؟ 37 ٹائم اللہ نے کیا فرمایا؟ ابراہیم مشرک نہیں. میری ذمہ داری ہے بھائی. کیا کہا اللہ تعالیٰ نے؟ 37 بار عدالت لگی ہوئی ہے. اللہ گواہی دے رہا ہے مشرک کا ابراہیم کا باپ مشرک نہیں، ابراہیم کا باپ کافر نہیں، ابراہیم کا باپ دین سے دور نہیں، ابراہیم کا باپ مذہب سے خارج نہیں. کتنی دلیلیں دی؟ 37 دلیلیں دی. مگر عجیب بات کہنے جا رہا، یہ ہے تحقیق. سنو یہ تحقیق ہے. ہر کالج مدرسے جامعہ
اور ہر اسکول مسلمانوں کا چھان ماریے، لائبریری دیکھیے، کتابیں نکالیے، 37 بار اللہ کی گواہی کے بعد بھی کہ حضرت ابراہیم کا باپ مشرک نہیں. جو بھی مسلمان کتاب لکھتا ہے وہ یہی لکھتا ہے، حضرت ابراہیم کے باپ تو مشرک تھے، باپ تو مشرک تھے. انصاف نہیں کریں گے اگر اپنی جگہ بیٹھے رہے. ارے بھیا، جب اللہ نے 37 بار کہہ دیا کہ ابراہیم کا باپ مشرک نہیں ہے تو تم کیوں لکھ رہے ہو کہ مشرک ہے؟ میں کچھ کہنا چاہ رہا ہوں، زندہ بیٹھے ہو، 4 دن کی پامالی نے زندہ چھوڑا ہے. اگر زندہ بیٹھے بوٹو، مسئلہ ابو طالب کا نہیں ہے کہ یہ ابو طالب کو کافر کہہ رہے ہیں، ان کی تو پشتینی عادت ہے. حضرت ابراہیم کے باپ کو مشرک کا. آپ سینسیٹیو نہیں ہوئے، حساس نہیں ہوئے، آپ سنجیدہ نہیں ہوئے، خاص طور سے اسٹیج نے شاید نوٹس نہیں لیا. نکالو کتاب، پڑھو تفسیریں، دیکھو تاریخ، ملاحظہ کرو روایات، احادیث کا جائزہ لو. ہر جگہ پہ کیا کہا؟ ابراہیم کا باپ تو مشرک تھا، مشرک تھا، مشرک تھا. اللہ تعالیٰ 37 بار کہہ رہا ہے مشرک نہیں تھا. دلوں کے راز تو اللہ جانتا ہے. اللہ سے بڑی کون گواہی دے سکتا ہے کہ اللہ کہہ رہا ہے ابراہیم کا باپ مشرک نہیں تھا، مشرک نہیں تھا. اور مسلمان پکڑے پڑا ہے، مشرک تھا، مشرک تھا. میں جب راز معلوم کرنے گیا تو مجھے پتا چلا کہ 37 بار گواہی کے بعد بھی اللہ نے جو آئی وٹنس پیدا کیا ہے، اس کے بعد بھی مسلمان نے ابراہیم کے باپ کو کافر کس بنا پہ کہا؟ بس ایک بنا پہ کہا کہ انہوں نے کعبہ بنایا. جاگ گئے؟ رزلٹ دو. سوچ لیجئے تھوڑی دیر، تسبیح بھیجو. استخارہ دیکھئے گا، میں آپ کا وقت ضائع نہیں کر رہا ہوں. میری ہاں میں ہاں تو ملاؤ. کہ مرتبہ کا اللہ تعالیٰ نے 37 بار. اگر اللہ تعالیٰ ایک بار بھی کہہ دیتا تو مسلمان کو بحیثیت مسلمان ماننا پڑتا کہ نہیں؟ اور جہاں 37 بار کہا تو پھر کیوں کہہ رہے ہو وہ کافر تھے، وہ مشرک تھے؟ ایک ہی بات ہے، بس ابراہیم نے کعبہ بنایا تو ابراہیم کا باپ برداشت نہ ہوا. میں تو کچھ کہہ گیا. ابراہیم نے کعبہ بنایا، ابراہیم کا باپ برداشت نہ ہوا تو جو کعبہ بنائے، جب اس کا باپ برداشت نہیں تو جو کعبے میں پیدا تو جو جانا اس کا باپ کا برداشت ہوگا، کیسے برداشت ہوگا؟ ہاں ماشاء اللہ. جھوٹ ہے میری طرف سے. لگاؤ لگاؤ لگاؤ. شاباش کلندر، شاباش کلندر، مست کلندر کا پہلا نمبر کب کے اندر کب کے باہر انگریزی اٹھ کے تھک گئے ہو. یہ حشر ہے. جیتے رہیے، جیتے رہیے. دل کھول کے لگاؤ، دل کھول کے. رات تک نعرے لگوا سکتا ہوں مگر ذمہ داری ہے، کچھ بتانا چاہ رہا ہوں.
تو جس کا بیٹا کعبے میں پیدا ہوا، اور کہیے وہ کہ کعبے میں علی کیوں پیدا ہوئے؟ اب یہ پوچھیے اللہ سے۔ اب کیا ہے اصل میں گلٹی فیل؟ کوئی ہے 3 سال کا بچہ میرے مجمع میں؟ کئے سال کے ہو؟ بولو بولو۔ ڈر رہے 5 12، یہ تو 12، تم کئے سال کے ہو؟ 5۔ مولا علی کہاں پیدا ہوئے؟ کعبے میں، ٹھیک ہے۔ ہم نے جس کو مولا مانا، ہماری قوم کے 5 برس کے بچے نے بتایا وہ کعبے میں پیدا ہوا ہے۔ 5 سال کا بچہ بتا رہا ہے۔ سامنے کی ٹھیک ہے نا؟ یہ تو 5 سال کا بچہ ہے جس نے بولنا سیکھا ہو۔ ہماری ماں نے اپنے بچوں کو ولایت علی کی امانت اپنے دودھ کی 32 دھاروں کے ذریعے وجود میں انجیکٹ کر دی ہے۔ 2 برس کا بچہ بھی کہے گا میرا مولا کعبے میں پیدا ہوا، میرا مولا کعبے میں پیدا ہوا۔ یہ تو شیعوں کے بچوں کا علم ہے کہ جنہیں معلوم ہے کہ ہمارا مولا کعبے میں پیدا ہوا۔ مسلمانوں کے بوڑھوں کو معلوم نہیں کہ ان کے کہاں پیدا ہوئے۔ گانا یہ بھادوے کا بادل نہیں بنانا چاہتا آپ کو کہ کہیں برسے کہیں نہ برسے۔ ساون والا بادل بنیے جو جھوم کے برسے۔ یہ ٹکڑیوں میں داد نہیں۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، جلدی بس بس میرے لال زندہ باد۔ سلامت رہے۔ علی کہاں پیدا ہوئے؟ کہاں پیدا ہوئے؟ کعبے میں۔ اور وہاں پوچھئے بڑے بڑوں سے وہ صاحب کہاں پیدا ہوئے؟ وہ کا پتہ ہی نہیں۔ یہ وہ احساس کمتری ہے جس سے مسلمان کہتا ہے انکار ہی کر دو کہ علی کعبے میں پیدا ہی نہیں ہوئے۔ بھئی کیوں پیدا ہوئے؟ تو اس کیوں کا جواب اللہ سے پوچھو۔ میں ایمرجنسی میں کلمہ پڑھنے والوں کی بات نہیں کر رہا ہوں۔ اور سنیے، جھٹکے کا اسلام لانے والوں کی بات نہیں کر رہا ہوں۔ اسلامی باگیشور دھاموں کی بات نہیں کر رہا ہوں۔ بول گئے لفظ۔ علی کعبے میں کیوں پیدا ہوئے؟ ارے کسی سے مقابلہ کیسا، کمپیریزن کیسا؟ آپ آؤ، تمہارا سب کا مشترک باپ ہے آدم، وہ بھی کعبے میں نہیں پیدا ہوا۔ نوح کعبے میں پیدا ہوئے؟ نہیں۔ ابراہیم تو معمار کعبہ پیدا ہوئے، اسماعیل پیدا ہوئے۔ اچھا ایک کو چانس بھی ملا، حضرت مریم تھی اللہ کے گھر میں، لیکن جب پیدائش کا وقت ہے کہا نکلیے، انہو بیت العبادہ لا بیت الولادہ، یہ عبادت کا گھر ہے، ولادت کا گھر نہیں، یا ولادت نہیں ہوگی۔ مریم جو آلریڈی تھی اللہ کے گھر میں، جب وہ ماں بننے کے قریب آئی تو کہا نکلو، اور فاطمہ بنت اسد اپنے گھر تھی، اللہ نے کہا آؤ،
کیا کہا؟ آؤ، آئی فاطمہ. دیکھیں سست نہ پڑیے گا، جلدی جلدی سمیٹ رہا ہوں. خدا فرمائے آ جاؤ بی بی. گھر میں آئی معلومات میں اضافہ کر لیجئے. ہمارے کچھ خطیب جنہوں نے پڑھا ہے، میں نے بھی یہی پڑھا تھا پہلے، لیکن جب تحقیق کی تو پتہ چلا خانہ کعبہ کا دروازہ رجب کے مہینے میں 24 گھنٹے کھلا رہتا تھا. دروازہ کھلا ہے اور فاطمہ بنت اسد دروازے سے نہیں آئی. اللہ سے کہا دیوار میں نیا در بنا. کیوں بنا؟ کس لیے بنا؟ علی کعبے میں پیدا ہوں گے، جھومو گے. کیوں پیدا ہوں گے علی؟ آدم صفوت اللہ ہیں مگر مولود کعبہ نہیں. نوح نجی اللہ ہیں مگر مولود کعبہ نہیں. ابراہیم خلیل اللہ ہیں مگر مولود کعبہ نہیں. موسیٰ کلیم اللہ ہیں مگر مولود کعبہ نہیں. عیسیٰ روح اللہ ہیں مگر مولود کعبہ نہیں ہے. جناب سلیمان صاحب سلطنت ہے مگر مولود کعبہ نہیں ہے. جناب داؤد صاحب سطوت ہے مگر مولود کعبہ نہیں ہے. جناب یوسف مملکت حسن کے تاجدار ہے مگر مولود کعبہ نہیں ہے. حضرت خضر صاحب اعجاز ہے مگر مولود کعبہ نہیں ہے. حضرت شیش بڑے ہیں مگر مولود کعبہ نہیں ہے. اے پروردگار، کسی کو کعبے میں کیوں نہیں پیدا کیا؟ علی کو کیوں پیدا کیا؟ کہ خاموش. آدم سے لے کر عیسیٰ تک کسی نے اپنے چاہنے والوں سے نہیں کہا کہ میرے چاہنے والوں گھبرانا نہیں، میں قبر میں آؤں گا. لاؤ روایت. ارے ذرا سے دلیل. تیگے علی کا مسلک بیجا نہیں ہوا، تیگے علی کا مسلک بیجا نہیں ہوا. تو تو بہا ہے خون خرابہ نہیں ہوا. کعبہ تو دور، مولود کعبہ تیری قسم مسجد میں آج تک کوئی پیدا نہیں. بہادری بیٹے مسجد جانے دے، مندر میں نہیں ہوا. اور کریے گا کس نے کہا اب بھی نہیں جھومو گے؟ چھوٹے چھوٹے جملوں کو عزتیں اور عظمتیں عطا کرنے والوں، اس جملے کے بارے میں کیا خیال ہے؟ میں بگھرے کے منبر سے کائنات تحقیق کو چیلنج کر رہا ہوں. 1,23,999 انبیاء میں سے کسی نے چیلنج نہیں کیا میرے چاہنے والوں گھبرانا نہیں، قبر کے عذاب سے نہ ڈرنا، میں آؤں گا. میرے علی نے کہا میرے شیعوں گھبرانا نہیں. اللہ نے کہا چونکہ کسی نے قبر میں آنے کا وعدہ نہیں کیا تھا اسی لیے میں نے کسی کو کعبے میں پیدا نہیں کیا. علی نے وعدہ کیا کعبے میں آنے کا، میں نے کعبے میں پیدا کیا. اب سنو فلسفی کیا ہے یہاں پر، کیا فلسفی ہے؟ توجہ کیجئے گا. فلسفہ کیا ہے؟ اصل میں مسلمان بڑا پریشان تھا. اور قبر، کوئی امریکہ میں مرا، کوئی لندن میں مرا، کوئی آسٹریلیا میں مرا، کوئی ایشیا میں مرا، کوئی دبئی میں مرا، کوئی پاکستان میں مرا، کوئی بنگلہ دیش میں مرا، کوئی نیپال میں مرا، اور صاحب کوئی ہانگ کانگ میں مرا، اور کوئی کہیں مرا، کوئی کہیں مرا. ایک ہی وقت میں مرا. کیا علی ہر جگہ چلے جائیں گے؟ اور اگر چلے بھی جائیں تو قبر بنی، لحد بنی. کتنی گہری ہوتی ہے؟ لحد کے اوپر تختے آئے، برگے رکھے، پتھر رکھے، مٹی ڈالی. کون کلو مٹی؟ تو کیا علی ہٹائیں گے مٹی؟ اور بے غیرت خاموش، تیری قبر کچھ بھی صحیح، کعبہ تو نہیں ہے. میں کچھ کہنا جا رہا ہوں کہ کیا مطلب کعبہ؟ ارے جسے کعبے کی دیواریں نہ روک سکے تیری قبر کے تختے کیا روک پائیں گے؟ کب روک پائے گا؟ میں آؤں گا، میں آؤں گا. جتنا میں نے
کس خوشی میں خاموش ہے بھائی؟ ہاں صرف 10 منٹ رہ گئے بس. اکیلا خطیب ہوں جو کہتا ہوں نعرے زیادہ نہ لگا، چونکہ کچھ دینا چاہ رہا ہوں. میرے پاس وقت نہیں ماشاءاللہ، اوروں کے پاس وقت تھا، گنجائش تھی. نعرے لگوائے بری بات نہیں ہے، بہت ثواب ہے نعروں کا، مگر میری مجبوری ہے. اور میں نے اب بھی کچھ ذرا حد کو نانگ لیا، پھلانگ لیا ہے. حالانکہ مجھے یہ باتیں بھی نہیں پڑھنا جو مجھے تو خالی قرآن سنانا تھا. بڑا فرمایا یہ منزل اب گریز کی طرف آ رہا ہوں، کل 10 منٹ رہ گئے. عزیزوں مجھے اس بارگاہ میں بھی نذرانہ پیش کرنا ہے اور آپ کا حق بھی ادا کرنا ہے. کہاں آئے ہیں؟ حضرت عباس کی بارگاہ میں. وقت نہیں ہے خدا کی قسم، ابھی تو حلق بھی گرم نہیں ہوا اور آپ ٹھنڈے ہو گئے. میری تبدیلی ختم نہیں ہوئی، مگر ہم ہیں میزبان. اگر خالی 5 منٹ بھی مل جائے حاضری لگانے کے لیے تو بڑی بات ہے. بھائی بھگرے والوں کا شکریہ، 1 گھنٹہ کم سے کم دیا تو جوگی پورے والوں نے تو یہ بھی موقع نہیں دیا. سنیے آپ، اب کیا ہے ایک شعر، حالانکہ میں تقریروں میں شعر نہیں پڑھتا، گریز کر رہا ہوں. یہ علی میں آج یہ دل چاہ رہا تھا میرا کہ 1 گھنٹہ آپ کو حضرت عباس کے فضائل قرآن مجید سے سناؤں، مگر وقت نہیں ہے. نہیں بھائی 10 منٹ رہ گئے، کل انجمن کو ماتم کرنا ہے. مجھے تو 6:40 پہ مجلس ختم کرنا تھی. مرزا صاحب مجھے حکم دے گئے کہ 7 بجے تک. غور کریے، مجھے زیادہ پڑھنے کا شوق نہیں ہے، میرا کام ہو گیا. غور کریے اب کیا ہے صاحب، ادھر ہے ابو طالب، ادھر ہے عباس. تحفظ اہل بیت کے دریا کے 2 کنارے، ایک کنارے کا نام ابو طالب، ایک کنارے کا نام عباس، اور درمیان میں ہے سفینہ اہل بیت. اب شعر سنیے، غور کیجیے گا. دنیا کے ہر محاذ پہ غالب کا نام ہے. سنیں، دنیا کے ہر محاذ پہ غالب کا نام ہے. عباس دوسرے ابو طالب کا نام. سلامت رہے آپ کی مرادیں پوری ہو، آپ کی حاجات پوری ہو. مائیں بہنیں بیٹیاں، قوم کی بچیاں، یہ جوان جتنے آئے ہیں سرکار کی بارگاہ میں، شام ہونے کو ہے. یہ مجمع تا حد نظر، مجمع ہی مجمع، کہیں دل لگنے کو جگہ ہے نہیں ہے. میں تو آپ کا شکریہ بھی ادا نہیں کر سکتا. آپ کو ایک ہی جملہ سناؤں گا بس کہ حضرت عباس کیا ہیں. تو جو چاہ رہا ہوں تو قرآن کی ایک آیت سنو. آیت یہ ہے یؤتی اللہ من یشاء من فضلہ، اللہ جس کو بھی دیتا ہے وہ اپنے فضل میں سے تھوڑا سا دیتا ہے. خلق کل شیء، خلق کل شیء من فضل، اللہ نے ہر چیز کو فضل بنا کے پیدا کیا. آپ جاگ رہے، وقت نہیں ہے، مجبور ہو. یہ زمین کیا ہے؟ سنو قرآن سنو، آیتیں سنو. زمین کیا ہے؟ آیتیں پڑھنے کا بھی وقت نہیں. زمین کیا ہے؟ بولا کرو میرے ساتھ. زمین کیا ہے؟ فضل. آسمان فضل، ہوائیں فضل، گھٹائیں فضل، فضائیں فضل، آکسیجن فضل، جنت فضل، جنت عالی فضل، جنت نعیم فضل، جنت عالیہ فضل، جنت فردوس فضل، جنت خلد فضل، جنت ایرن فضل، حور فضل، غلمان فضل، ملک فضل، فلک
فضل کرسی، فضل سدرۃ المنتہا، فضل عرش، فضل اکناف، فضل اطراف، فضل پہاڑ، فضل سمندر، فضل چمن، فضل ذرے، فضل پہاڑ، فضل رات، فضل دن، فضل صبح، فضل شام، فضل نیند، فضل بیداری، فضل علم، فضل حلم، فضل اطاعت، فضل عبادت، فضل توجہ کیجیے گا، نماز، فضل حج، فضل کعبہ، فضل مسجد نبوی، فضل آدم کی صفت، فضل نوح کی نجابت، فضل ابراہیم کی خلت، فضل موسیٰ کا تکلم، فضل عیسیٰ کا ظہور، فضل اسماعیل کی متانت، فضل حضرت ایوب کا صبر، فضل حضرت یعقوب کی شہامت، فضل جناب داؤد کی حکومت، فضل جناب سلیمان کی سلطنت، فضل غور کیجیے گا، شفاعت، فضل محشر، فضل قیامت، فضل حساب کتاب، فضل نعمت، فضل برکت، فضل سعادت، فضل رحمت، فضل زندگی، فضل شہادت، فضل دنیا کے ذرے ذرے کے ماتھے پر لکھا ہے فضل 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 فضل، ساری کائنات فضل ہے، اکیلا عباس ابو الفضل ہے۔ فضل کا مالک، رزق فضل، اولاد فضل، نجات فضل، علم فضل، دولت فضل۔ تو جب وہ ابو الفضل ہے تو مانگو دولت، مانگو اولاد، مانگو رزق، سب کچھ وہاں سے ملے گا۔ اور لقب بالا لقب باب الحوائج۔ 2 منٹ رہ گئے ہیں بس مسائب کے لیے، سارے مسائب چھوڑ رہا ہوں۔ جو سوچا تھا وہ تو کچھ بھی نہیں پڑھ سکا، نہ فضائل نہ مذہب، بس اب ایک فضائل کا مسائب کا ایک گوشہ یہ ہمارے بھائیوں کو دیتے ہیں، بڑے بھائی ہیں، اور کریے گا آپ، کمال ہے۔ اور کہا پڑھیے، پڑھ رہا ہوں سنیے گا، مگر سننے کی طرح 2 منٹ بس یا 3 منٹ۔ کون ہے؟ حضرت عباس کا لقب بابل، باب کہتے ہیں گیٹ کو، دروازے کو، حوائج ہے جمع حاجت کی، الف لام ہے استغراق کا، باب الحوائج جہاں سے ہر حاجت ملے۔ انجمن عارفی بگرا، بڑے مقدر والے ہو، بڑے چالاک ہو، ایسا دروازہ پکڑا ہے کہیں اور جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ باب المراد، ہر مراد پوری کرے۔ باب الحوائج، جو خاموش بیٹھے وہ شاید نہیں چاہتے مراد پوری ہو۔ ارے اندر سے نکل کے مست ہونا چاہیے، میرا مولا ہے باب الحوائج۔ اب کوئی حاجت ایسی نہیں ہے جو پوری نہ ہو، اور میرا عباس پوری نہ کرے۔ کہیں کا صلہ ہے یہ؟ کس چیز کا صلہ ہے؟ نہ جانے عباس کے دل میں کس احساس نے کروٹ لی کہ اللہ نے اس لقب سے نوازا۔ عباس نے اپنی پوری حیات، پوری ہستی ایک کام کے لیے لگا دی، سکینہ تک پہنی پہنچ جائے۔ ہاتھ کٹے، مشک چھدی، سر کے 2 ٹکڑے ہوئے، خواہش تھی، آرزو تھی، تمنا تھی،
जद्दोजहद थी, सही मुसलसल थी। अब तो वक्त भी नहीं, अब बात चले थे बशकीज़ा लेकर और बच्ची। बस एक जुमला सुनना अजीजों, हजरत अब्बास, सुनो जवानों, क्या मर जाने के लिए काफ़ी जुमला नहीं है? मौलाना माजिद साहब जरा देखिएगा, आपके आंसू निकल आए ना, गौर करिए। मैं एक जुमला कह रहा हूँ, माओ बहनों सर पीट लोगी, ये तुम्हारी छोटी छोटी बच्चियाँ सलामत रहे, हर चचा की भतीजी सलामत रहे। बलारा हजरत सकीना के लिए बगरे के मिंबर से कह रहा हूँ, सरकार वफा को गवाह बनाकर, सकीना ने हजरत अब्बास की शहादत से पहले तो पानी मांगा। रोने में करबला पहुंच जाओ, शहादत के बाद पानी नहीं मांगा। नफरत थी पानी से, जब भी पानी सामने आता था बीवी मुंह फिरा लेती थी और कहती थी यही तो है जिसकी वजह से मेरा चचा मारा गया। हजरत अब्बास की शहादत के मिंबर से पढ़ रहा हूं, घर में बैठ के नहीं। हजरत अब्बास की शहादत से 1 साल 10 सफर तक 62 हिजरी तक सकीना ने पानी नहीं पिया, पानी नहीं मांगा। जानते हो जब इतनी प्यास बढ़ जाए तो क्या होता है? अब मैं आपके साथ जा रहा हूँ, आपके कई मासूम कैद खाने में शहीद हुए। इमाम मूसा काजी, सैयद सज्जाद, गौर कर रहे हैं, इमाम अली रज़ा, इमाम मोहम्मद तकी, इमाम अली नकी, इमाम हसन अस्करी, इमाम जाफर सादिक, इमाम मोहम्मद बाकी, ये सब कहाँ शहीद हुए? कैद खानों में। इनके हाथों में हथकड़ियाँ थी, पैरों में बेड़ियाँ थी, गले में खारदार था, सबके था। मगर शहादत के फौरन बाद जब गुस्ल दिया गया तो हथकड़ियाँ उतार दी, गले के खारदार तौक को निकाला, पाँव की बेड़ियों को निकाला। बस समेट के मसाला पढ़ रहा हूँ, अगर कोई मर जाए मैं जिम्मेदार नहीं हो। गौर करिएगा, कायनात में एक लाशा है जो जकड़ा हुआ दफन किया गया। मातम नहीं करोगे, सर नहीं पीटोगे? पढ़ रहा हूँ, पढ़ रहा हूँ। बस अजीजों 1 मिनट, अंजुमन आएगी अभी। एक लाशा है और वो भी 4 बरस का सिर्फ। सैयद सज्जाद ने जनाब सकीना को हालत कैद ही में दफन किया है। पाँव में रस्सियां थी, एक एक जोड़ बंधा हुआ था, गले में रस्सियां थी, हाथों में हथकड़ियां थी। किसी ने मूसा काजिम अलैहिस्सलाम से पूछा, आपके जद ने सकीना को रस्सियों में जकड़े जकड़े क्यों दफन किया? मेरे मौला ने हाथ सर पर मारा और कहा, रावी तूने क्या पूछ लिया? मेरा दादा सैयद सज्जाद जब सकीना को दफन करने चला तो सकीना पर 1 साल की प्यास ने वो असर डाला था कि गोश्त हड्डियों से अलग हो गया। एक एक जोड़, एक एक टुकड़ा, ये कहने की हड्डियां अलग हो गई, ये हल्के की हड्डियां अलग हो गई। ठहर जाए 1 मिनट, गौर करिएगा, हड्डियां अलग हो गई तो क्यों दफन किया? जनाब सकीना को रस्सियों में बांधे बांधे, बैठो भाई बैठो, क्यों दफन किया? एक बात सुने, रोक के उठाइएगा, अजीब और गरीब मंजिल है। ये वक्त से पहले क्या हो रहा है भाई? बराबर में सैयद सज्जाद ने, मेरे दादा ने, 7वें इमाम कह रहे हैं, सकीना को मजबूरन इस हालत में दफन किया। क्यों किया? अब जुमला सुन लो, इजाजत है पढ़ दूं? मौला से पूछा क्यों? का 1 साल से ज्यादा का वक्फा प्यास का गुजर गया था, हड्डियों के बंद अलग हो गए थे। तो पूछा फिर
ہڈیوں کے الگ بند ہو گئے تھے تو رسیوں میں جکڑے میں کیوں دفن کیا؟ تو بس ایک جملہ کہا کہ اگر میرا دادا سید سجاد سکینہ کو رسیوں میں بندے بندے دفن نہ کرتا تو سکینہ کا لاشا ویسے ہی بکھر جاتا جیسے قاسم کا بکھرا۔ ارے چچا